قیامت کا زلزلہ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں قیامت کا زلزلہ بائی انجینئر محمد علی مرزا کی یہ ویڈیو جو آج ہم دیکھنے والے ہیں، ڈے آف ججمنٹ۔ سو ٹائم ویسٹ کے بغیر میں نہیں لگی اپنی ویڈیو کو پلے، آپ لوگ کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک زیادہ لوگوں تک شیئر سے کرتے ہیں، اپنی ویڈیو اسٹارٹ دیکھتے ہیں قیامت کا زلزلہ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اس سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز ہے۔ اس کی سختی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی یہ سب سے اللہ اکبر۔ اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے ماں اور بچے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے نا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور ہر وہ ذات جو کہ پریگننٹ ہے، خواہ وہ کوئی عورت ہو یا کوئی جانور ہو، وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ حملہا، اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگ جیسے کہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہی اتنا سخت ہوگا کہ گویا کہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے، یعنی اوسان خطا ہو جانا۔ اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو سورۃ المزمل میں آیا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کر دے۔ بچوں کو غم کے مارے بوڑھا کرتے ہوئے دن۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کی سختی کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت والے دن جب یہ سنیں گے۔
کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی. صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے. پھر نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی کہ اس میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج ہوں گے. پھر نبی الاسلام نے کہا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا 1/3 میری امت سے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی. لیکن ظاہر ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسانیت کا نصف جو ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں کثیر تعداد میں لوگ پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی، سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں، یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کنکلوڈ کیا کہ یہ تو جانوروں والا ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے انہیں جہنم میں پھینکا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. رسولوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کر سکتا ہے اور اس کا انکار کر سکتا ہے. دنیا میں تو کوئی گرفت نہیں آئے گی، کبھی کبھار آ بھی جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ فرمائے گا. اور ایسی سخت پکڑ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم کے ساتھ بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے جس طرح کہ انسان پیدا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد و عورت اکٹھے ہوں گے اور بالکل برہنہ ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کی اس طرف بھی توجہ جائے، ہوش ہی نہیں ہوگی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اور یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کو باقی پوری نوع انسانی کے اوپر حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا آنر کے طور پر. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے نکالے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب قیامت کی بے ہوشی طاری ہوگی نا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جزوی فضیلت رکھی ہے. تو ہر نبی کے لیے الگ الگ ایک جزوی فضیلت موجود ہے. بہرحال یہ دن اتنا سخت ہے کہ کسی شخص کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے. آج کل AI حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے یوٹیوب کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں، لوگوں نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا. اس میں ظاہر ہے انہوں نے ننگے جسم تو نہیں دکھائے، وہ تو ظاہر نہیں دکھا سکتے تھے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی اخلاقاً بھی درست نہیں ہے. لیکن جہنمیوں کا جو عذاب دکھایا انہوں نے، اسی طریقے سے جنتیوں کا جنت میں جانا اور آخرت کے دن کا جو نقشہ AI کے ذریعے انہوں نے کھینچا ہے، مختلف چینلز کے اوپر آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں جو ہونے والا ہے، لیکن وہ ویڈیو بھی دیکھے نا انسان تو ایک بار دہشت کھا جاتا ہے. وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اور میں اپنی اس قرآن کلاس کی جو آڈینس ہے ان سے بھی کہوں گا، جو لوگ اس میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، کہ وہ ساری ویڈیو ساتھ اٹیچ کریں اس قرآن کلاس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آخرت میں معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حساب و کتاب شروع ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو اماں عائشہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہوا تو وہ مارا گیا، تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اما عائشہ نے سوال پوچھا تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسری طور پر اس کا نامہ اعمال دیکھے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب شروع کر دیا کسی کا، وہ مارا گیا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ جمع کے سیغے کے ساتھ ہوگا تو حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو ام عائشہ ظاہر ہے پریشان ہوئی، نماز کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی دعا کر رہے ہیں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، اور آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، بخشے بخشائے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے کہ جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حساب و کتاب دیکھنے کے بعد سرسری طور پہ کہا بس ٹھیک ہے اور درگزر کا معاملہ کیا تو وہ نجات پا گیا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ جو بخاری مسلم میں آیا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے بھی ایسے 70,000 لوگوں کو داخل کرے گا پوری امت میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قیامت کے دن کا نقشہ دیکھنا ہونا تو وہ 3 صورتیں پڑھ لے۔ وہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ 30ویں پارے میں ہیں۔ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں، اور واقعتاً یہ جب صورتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ باقی اگر آپ مشکات المصابیح میں 30 جلد میں چلے جائیں تو قیامت کے سارے احوال، اور اس کے بعد پل صراط کا معاملہ، میزان عمل کا معاملہ، شفاعت کا، یہ ساری احادیث ایک جگہ جمع ہیں۔ وہ جسے شوق ہے تو پڑھے اور اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے آخرت کا۔ اس میں پل صراط کا بھی ذکر موجود ہے، باقی ساری چیزیں۔ بہرحال قرآن کلاس فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کا جس میں ہم نے قیامت کا زلزلہ بیان انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی، جس میں ہم قیامت کی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کبھی نہ کوئی کسی نہ کسی کا بیان آ جاتا ہے، یا پھر کوئی AI ویڈیو آئی تھی جو ہم دیکھتے ہیں جس میں اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے۔ سو ہم نے آلریڈی ایک جنت اور جہنم کی ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے، سو اس میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ اب ایک اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، ہسبینڈ وائف اپنے ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، سب اس ٹائم نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ کسی کو کسی کی ہوش نہیں رہے گی کہ میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے، میرے آگے کوئی ہے کہ نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ ہر انسان اس وقت اس طرح ہوگا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، ساری امت، سارے نبی انبیاء اکرام سب، اور اس وقت صرف ایک آواز آنی ہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ ہمارے بھائی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا آ کے، یا اللہ میری امت کی بخشش کرتے۔ ہم ایز امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کریں۔ ایز امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہمیں جو چیزیں ہم پہ فرض ہے ہم وہ ادا کریں۔ نماز ہم پہ فرض ہے، روزے ہم پہ فرض ہے، عبادات ہم پہ فرض ہے، اس کے علاوہ اچھے اخلاق ہم پہ فرض ہے۔
ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اگر سارے فرائض ہم نے ادا کر لیں تو شاید ہمیں ایک ٹیگ لائن مل جاتی ہے، ہمیں ہے کہ ہم کوئی چیز غلط کر ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کسی کا دل آزاری کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو اتنی عبادات کرتے ہیں، ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں، بٹ اسٹل ہم اتنا کچھ کر بھی لیں نا، لیکن اگر ہمارے اخلاق نہیں نا اچھے تو ہمارا سارا اعمال ضائع ہو جاتا ہے۔ سوچیں آپ نے پورا پیپر کمپلیٹ کر لیا اور سارا پیپر آپ نے اچھے پراپر صحیح طریقے سے بھر لیا اور آپ کو سب آنسرس کا پتا تھا یہ صحیح ہے بالکل، ایک ایسی غلطی آپ نے کر دی جس سے سارا پیپر ختم ہو گیا۔ جب اس ایک غلطی سے سارا پیپر خراب ہو سکتا ہے، ساری کی ہوئی محنت خراب ہو جائے گی۔ وہ تو پیپر تو انسان دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہے، لیکن ریئلٹی میں جب قیامت کے دن جب رزلٹ آئے گا نا، اس کو ہم دوبارہ نہیں حاصل کر سکیں گے، دوبارہ ہم کوشش نہیں کر پائیں گے اس کو اٹیمپٹ کرنے کی یا پھر اس پہ پاس ہونے کی، کیونکہ وہ لاسٹ ہے ہمارا۔ کوشش کریں اپنی لائف کو بہتر بنائیں، لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یا پھر کون انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ سب دیکھنے کے بجائے، اس پہ تبصرے کرنے کے بجائے اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے زندگی گزار رہا ہے، کون کیسے ڈریسنگ کر رہا ہے، کون اپنی لائف میں کیا کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وہ ان کی لائف ہے، انہوں نے اپنی لائف جس طریقے سے گزارنی ہے، انہوں نے اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے، ہر انسان نے اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے۔ ہم اگر اب میں اگر کسی کو بات کروں گی تو مطلب میں اس سے کیوں بات کروں، اس کے بھی حصے کا جواب دہ میں ہوں گی، پھر کہ مجھے اللہ نے رائٹ تو نہیں دیا کہ میں اس انسان کو بات کر سکوں، اللہ نے رائٹ کسی کو نہیں دیا، تو کسی کو بات کرنے سے اچھا ہے اپنے آپ کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھیے گا، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔